السلام علیکم۔ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، لیکن حال ہی میں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جو شاید اس کے لیے ایک نیا باب شروع کر دے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ نیا ٹیکس ریلیف آخر ہے کیا؟ تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ کافی عرصے سے سستی کا شکار ہے۔ باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ تقریباً رک گئی ہے، اور اس کا اثر صرف پراپرٹی سیکٹر پر نہیں بلکہ پوری معیشت پر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی یہ سست روی اتنی اہم کیوں ہے اور اس کا اثر کہاں کہاں محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نمبر دیکھیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ جب ریئل اسٹیٹ کا کام رکتا ہے تو اس سے کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 18 بڑے معاشی شعبے سیدھا متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں سریے کا کاروبار ہے، سیمنٹ کا ہے، مطلب کنسٹرکشن سے جڑی ہر چیز، کیونکہ ملک میں ترقیاتی کام ہی رک جاتے ہیں۔ اچھا، اس مندی کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کافی واضح ہیں۔ ٹیکسوں کا بہت زیادہ بوجھ، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے پیچیدہ طریقے، اور سب سے بڑھ کر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے سرمایہ کاری کا بالکل رک جانا۔ لیکن اب حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھائے ہیں اور کچھ اہم ریلیف کا اعلان کیا ہے، اور یہی دو بڑی اور مثبت خبریں ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہیں۔ جی ہاں، یہ ریلیف دو بڑے علاقوں میں آیا ہے، ایک پنجاب کی سطح پر اور دوسرا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہیں کیا۔ سب سے پہلے پنجاب میں ہونے والی تبدیلی پر بات کرتے ہیں، جو سٹیمپ ڈیوٹی کے نظام میں ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل چینج ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک صوبائی ٹیکس ہے جو کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے وقت قانونی دستاویزات پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب تک جو نظام چل رہا تھا وہ کوئی نیا نہیں تھا، وہ تو انگریزوں کے زمانے سے یعنی 1889 سے نافذ تھا، اور اس پرانے نظام میں ایک بہت عجیب اور غیر منصفانہ تفریق موجود تھی۔ اور یہ دیکھیں کتنا واضح فرق تھا۔ اگر کوئی دیہاتی علاقے میں یعنی گاؤں میں پراپرٹی خریدتا تھا تو اسے 3% سٹیمپ ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، لیکن اگر وہی پراپرٹی شہر میں خریدی جاتی تو صرف 1%۔ یہ ایک ایسی تفریق تھی جس کی کوئی خاص منطق سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن اب گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی منظوری سے نئے سٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ نے اس پرانے اور غیر منصفانہ نظام کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اب پورے پنجاب میں کہیں بھی پراپرٹی خریدی جائے، چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر، سٹیمپ ڈیوٹی لگے گی صرف اور صرف 1%، یعنی دیہی علاقوں کے لیے سیدھا 2% کی زبردست کمی کر دی گئی ہے۔ چلیں جی، اب دوسری خوشخبری کی طرف چلتے ہیں۔ پنجاب کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کے انڈر جو پراپرٹیز آتی ہیں ان پر بھی FBR کی ویلیو کے حساب سے پہلے 3% ٹیکس لگتا تھا، اب اس کو بھی کم کر کے صرف 1% کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی پنجاب کی طرح ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ ان تبدیلیوں کے پیچھے سرکاری مقصد بالکل واضح ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے، لوگ پراپرٹی کے کاروبار میں پیسہ لگائیں تاکہ معیشت کا پہیہ دوبارہ چل سکے۔ تو یہ تو وہ ریلیف ہیں جو مل چکے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں مزید کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق FBR مزید ٹیکسوں میں کمی پر غور کر رہا ہے، خاص طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت سے متعلق سیکشن 236C اور 236K کے ٹیکسوں پر بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم تجویز یہ بھی ہے کہ لیٹ فائلر کی کیٹیگری کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ فائلر اور نان فائلر کا فرق مزید واضح اور آسان ہو سکے۔ تو اب آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، کیا یہ ٹیکس ریلیف واقعی اتنے کافی ہوں گے کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک نئی جان ڈال سکیں؟ خیر، اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ صحیح سمت میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔